شعر سماعت کریں کہ زباں خوشبو لٹاتی ہے، زباں خوشبو لٹاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، زباں خوشبو لٹاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، نبی کی نعت سننے سے طبیعت جھوم جاتی ہے، نبی کی نعت سننے سے طبیعت جھوم جاتی ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے شعر کہ میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کا تلوا چوم لیتا ہوں، میرے خوابوں میں آ کے روز جنت جھوم جاتی ہے، میرے خوابوں میں آ کے روز جنت جھوم جاتی ہے۔ Starting this point, tonight my topic, ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کاکر گھاٹی میں رہنے والوں جو انسان کے فطرت کے آئین مطابق ہے۔ آپ کو کسی کی تصدیق کرنی ہو تو اس کے دشمن سے کرو تو اس کے کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیں تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں۔ دوستو یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے، لیکن خدا کی قسم آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں آ جاؤ، انٹرنیٹ کے دور میں آ جاؤ، موبائل کے دور میں آ جاؤ، SMS کے دور میں آ جاؤ، تو آج کے دور میں بھی پوری دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes, reads the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا رائٹر ہے۔ پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات۔ قربان جاؤ مسلمانوں، دنیا میں دورہ کرنے کے بعد جب اس نے ایک کتاب لکھی تو اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن پہ لکھتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی۔ مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پہ عیسائی اور تعلیمی طور پہ ایک سائنسداں ہے، لیکن دوستو نمبر 1 پر وہ غیر مسلم ڈاکٹر نے، وہ عیسائی نے نہ ایڈم کا نام رکھا، نہ ڈیوڈ کا نام رکھا، نہ سالمن کا نام رکھا، نہ جوزف کا نام رکھا، نہ جیکب کا نام رکھا، نہ جان کا نام رکھا، نہ موسیس کا نام رکھا، نہ مسیح کا نام رکھا، نہ مریم کا نام رکھا، نہ نیوٹن کا نام رکھا، نہ ہوٹن کا نام رکھا، نہ پول کا نام رکھا، نہ پولس کا نام رکھا، نہ کرسچن کا نام رکھا، نہ لنکن کا نام رکھا، نہ لین کا نام رکھا، نہ اسٹالن کا نام رکھا، نہ نیپولین کا نام رکھا، نہ مدر ٹریسا کا نام رکھا، نہ ملکہ الزبتھ کا نام رکھا۔ خدا کی قسم اپنی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پہ جسے رکھا ہے وہ محسن انسانیت پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ۔ پچھلے دنوں حیدرآباد میں کتابی میلے میں میں نے ایک کتاب دیکھی میڈیکل سائنس کی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جلسوں میں جا کے کیا کرو گے، مولوی لوگ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں حیدرآباد میں کتابی میلے میں میں نے ایک کتاب دیکھی میڈیکل سائنس کی۔ کتاب کا نام ٹوڈیز میڈیکل سائنس، لکھنے والا ڈاکٹر ایلس جان فرام کیلیفورنیا ان امریکہ، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر۔ اس کتاب کو جب میں نے حیدرآباد
پلے گراؤنڈ میں خریدا اور اس کو کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا تھا سنیے. When I opened this book, what has been written on the title of this book? اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ The medical science is the changed name of محمد سنہ. میڈیکل سائنس محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا تبدیل شدہ نام ہے. یعنی محمد الرسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ایل ایس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایل ایس جان کہہ رہا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر لکھ رہا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ ایک عیسائی سائنٹسٹ بول رہا. اچھا، تحقیق اس نے کہاں سے کی؟ ریسرچ. توریت سے نہیں، زبور سے نہیں، انجیل سے، ویدوں سے، اپنشد سے، منو اسمرتی سے، بھگوت گیتا سے، آنگا سے، رامائن سے، تریپٹک سے، زنت سے، اوستا سے، بھمپت سے، گاتھا سے، ماتھا سے، دساتیر سے، اوستا سے، آدی گرن سے، گرو گرن سے، دسم گرن سے، جی نہیں، بلکہ بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، یعنی صحاح ستہ سے تحقیق کر کے اس نے ایک کتاب لکھی، ٹوڈیز میڈیکل سائنس. لحق کے بولیے. اور اپنے کتاب کے دوسرے صفحے میں لکھتا ہے دا فرسٹ اینڈ بگیسٹ میڈیکل سرجن ان دا ورلڈ محمد پیس بی اپون ہم. یعنی پہلی اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ ایکس رے نہیں تھا، یہ آپریشن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، کوئی اعلیٰ خوردبین بھی نہیں تھا، لیکن میرے آقا سب سے بڑے سرجن. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اے بھیا، اے بابو ذرا سے کو دو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کیا کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا. اور لہک کے بولیے. یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سب پیمبر نہ ملے گا. پیمبر نہ ملے گا. اور یہ شعر آج کے جو بچے ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، اج سونے کا محل، سونے کا محل، سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا، برابر نہ ملے گا، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا. The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him. یعنی پہلی اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ. اور صرف کہا ہی نہیں ہے کاکر گاڑی والوں، بلکہ اس نے ثابت بھی کیا ہے. آج پوری دنیا یوگا کی چکر میں ہے. الحمدللہ اگر آپ سنت رسول پہ تقریر سن لیں تو پوری دنیا یوگا کو بھول جائے اور سنتوں کو اپنانی والی بن جائے. مگر سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ جس کے لیے آقا تشریف لائے پہلے ہم اپنائیں، ہم پہلے سنتوں پہ چلے، پھر پوری دنیا انشاءاللہ وہ ہمارے نقش قدم کو چومے گی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کل کیا ہے، لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کا لو ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بڑی بے چینی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کل کیا ہے، لوگوں کا آج کل پبلک میں بڑی کمزوری ہے، اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن جب پوچھو سلیم، کریم، نصیب، تسنیم، تنیم، جنید، ونود، اکرم، وکرم تمہاری طبیعت کیسی ہے جی، تو کہتے ہیں مجھے ایسیڈیٹی ہے، گیس پرابلم ہے، بدہضمی ہے، بدنظمی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کچی ڈکاریں آتی ہیں، میدے کا مریض ہوں، پیٹ خراب رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں ارے ہم اچھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں لیکن ہماری صحت اچھی کیوں نہیں رہتی ہے، آؤ اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں وی ایٹ فوڈ فور وٹامنس،
ہم کھانا کھاتے ہیں وٹامنس کے لیے. And the vitamins are major. And the reason of this measurement live in blue. We eat food by outside and other food for second hand. وہ کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں وٹامنس کے لیے, اور وٹامن جو ہے ایک وزن رکھتے ہیں, اس وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ میں نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اوپر کا کھانا جلدی جلدی مار لیے, نیچے کا پلیٹ میں چھوڑ دیے. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں اے لوگوں, اگر تمہیں وٹامن چاہیے تو جو غذا پیندے میں لگی ہے, پیندے میں بیٹھی ہے, اس کو لازمی طور سے کھاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پیندے میں وٹامن زیادہ ہوتا ہے. جیسے وٹامن کمپلیکس, منرل سالٹ, وہ صرف پیندے میں ہوتے ہیں. آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس غذا کو پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاٹو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ انگلیوں میں جو یہ مسام ہے, دھاریاں ہے, لائنز ہے, اس سے پلازما خاص طور سے خارج ہوتا ہے, نکلتا ہے, جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو واضح نظر آتا ہے. وہ پلازما آپ کے ہاضمے کے لیے, آپ کے پیٹ کے لیے, آپ کے معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اے مسلمانوں, یہ کون بول رہا ہے؟ ایلس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی سائنٹسٹ کہہ رہا ہے. کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. لیکن 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ تو جانے کائنات, معلم کائنات, پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا, اے دنیا والو, جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو, انگلیوں کو چاٹا کرو. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر آج ہم نے قاعدے سے اسلام کا تعارف کرا دیا تو یہ چلہ چلی بھوپال دلی کی ضرورت نہیں پڑے گی, دیواروں پہ لکھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لائن لگا کر کلمہ پڑھو, ہمیں ٹائم نہیں کہ ایک ایک کو پڑھا. لیکن آج نظام میں قدر بگڑا ہوا ہے. کس قدر ساقی اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. حدیث رسول موجودہ زمانہ ان دا لائٹ آف سائنس, اور زندگی میں رمق پیدا کرو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کل کیا ہے, لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے, کسی کا لو ہے, رات کو نیند نہیں آتی, بڑی بے چینی رہتی ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کے سر میں درد ہے, پوری رات کروٹیں لیتے ہیں بستر پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں. مچل کے بولیے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں سنیے, آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں we sleep wrong, ہم سوتے غلط ہیں. میں نے کہا کیسے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایسے, if I sleep on the top sit right hand, it is my experience, all the body lands on heart. وہ کہتے ہیں اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف, یعنی اس طرح, بہت سارے لوگ اس طرح سوتے ہیں, اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف یعنی اس طرح سر رکھ کے سوتے ہیں تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل اور معدہ دونوں اس سائڈ ہے, تو دونوں پہ جسم کا بوجھ ہوتا ہے. اس بوجھ کی وجہ سے یا تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکے گا, یا آہستہ, یا گھبراہٹ محسوس ہوگی, لوگ سوتے سے اٹھ جائیں گے, ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے کہتے ہیں اے لوگو, تم سونا چاہتے ہو, دل کو آزاد رکھ کے آپ کہیے جی. تو وہ کہتے ہیں اٹ مین سلیپ آن دا سائڈ آف رائٹ ہینڈ, سیدھے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سو تاکہ تمہارا دل آزادی کے ساتھ دھڑکے, نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا, نہ لو, سکون کی نیند آئے گی. آزما کر دیکھ لو. اے مسلمانوں, یہ کون بول رہا ہے؟ ایلس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی سائنٹسٹ کہہ رہا ہے. کہاں سے؟ امریکہ سے. کب؟ آج. لیکن 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا, اے دنیا والو, جب تم سویا کرو تو سیدھے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سویا کرو. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر آج ہم نے قاعدے سے اسلام کا تعارف کرا دیا تو انشاءاللہ دوڑ دوڑ کر بڑھتی نظر آئے گی. ایک چیز اور دیکھیے, آج کچھ لوگوں کو شکایتیں رہتی ہے کہ سنی مولوی لوگ نماز پہ نہیں بولتے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ سنی علماء نماز ہی پہ نہیں بلکہ جانے نماز پہ بولتے ہیں, جانے کائنات پہ بولتے ہیں, روح کائنات پہ بولتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے,
میں بنارس سے لکھنؤ جا رہا تھا، ایک بہت بڑی کانفرنس بنارس میں ہو رہی تھی، تو جس ٹرین میں میرا ریزرویشن تھا غریب رتھ میں، علامہ عبد المبین نعمانی ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ میں سفر پہ تھا، تو جس ڈبے میں گیا تو کیا دیکھا، اس کمپارٹمنٹ میں بڑی بھیڑ لگی ہے اور ایک بابا جی بیٹھے ہیں جن کا نام تھا رمیش بابا، کبھی کبھی وہ آستھا چینل پہ آتے ہیں، بنگلور کے رہنے والے ہیں۔ تو مولانا نے کہا دیکھو روح الامین وہاں بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جب میں گیا تو دیکھا ایک بابا جی بیٹھے ہیں، 15-20 لوگ بابا کو ایسا کر کے گھیرے ہوئے ہیں۔ اب بابا لوگوں کو کچھ ٹپس دے رہے، کچھ بتا رہے تھے۔ کیا بتا رہے تھے؟ سنو، چہرے میں روشنی کیسے پیدا ہوگی، چہرہ کیسے چمکے گا، خون کیسے دوڑے گا، دماغ کیسے تمہارا ٹھیک ٹھاک رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے بابا سے پوچھا How did you become ideal person, بابا؟ میں نے کہا بابا آپ کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے اور آپ آئیڈیل پرسن کیسے بن گئے؟ تو بابا نے مجھ سے کہا مولانا I take such exercise for this that other did not take۔ اس نے کہا کہ میں اس کے لیے روزانہ ایک ایسی ورزش کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں بابا؟ تو بابا نے مجھ سے کہا مولانا میں روزانہ 15 منٹ الٹا کھڑا رہتا ہوں۔ کیا؟ الٹا کھڑا رہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا سر کو نیچے اور ٹانگ کو اوپر کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بابا؟ تو اس نے بڑی اچھی بات کہی، سنیے۔ اس نے کہا مولانا سنو، یہ جو میرا دل ہے ایک پمپ ہے، یہ دل پمپنگ سسٹم، یہ دل ایک پمپ ہے، اور جب پمپ نیچے کے منزلوں پہ پانی بھیجتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پانی جاتا ہے، لیکن جب اوپر کی منزلوں پہ بھیجتے ہیں تو اونچائی ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر ڈراپ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ٹلو پمپ اور مشین کے ذریعے پانی بھیجتے ہیں اوپر، لیکن نیچے نہیں۔ تو اس نے کہا مولانا سنو، خون کا منبع، چشمہ، مصدر، مخرج یہ دل ہے، یہیں سے خون کان میں، یہیں سے خون آنکھ میں، یہیں سے خون ناک میں، یہیں سے خون پیشانی میں، یہیں سے خون دماغ میں، یہیں سے خون سر میں، یہیں سے خون گردن میں، یہیں سے خون چہرے میں۔ تو اسی لیے میں الٹا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے دل سے میری آنکھ میں، میرے دل سے میرے کان میں، میرے دل سے میری ناک میں، میرے دل سے میرے دماغ میں، میرے دل سے میرے سر میں، میرے دل سے میری گردن میں زیادہ سے زیادہ خون داخل ہو جائے۔ تو میں نے بابا سے کہا بابا ارے خون لینے کے لیے الٹے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا تو؟ میں نے کہا بالکل آسان طریقہ۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو یہ عبادت آپ کو دن میں 5 مرتبہ کرنی نصیب ہوتی۔ 5 مرتبہ۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ایسے، in general condition the heart of the people are down and head up in sitting and laying in sleeping۔ میں نے کہا بابا تم بیٹھے ہو، تمہارا سر اوپر ہے، دل نیچے، کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی سر اوپر، دل نیچے، کچھ لوگ تکیہ لے کے سوتے ہیں ان کا بھی سر اوپر، دل نیچے۔ ان تینوں صورتوں میں خون اوپر جاتا ہے، لیکن بٹ ناٹ ان مچ کوانٹٹی، زیادہ کوانٹٹی نہیں جاتی، لہذا اسکن جلد مردہ سی ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، دل اوپر، تو چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی خون پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، گردش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کے چہروں میں خاص نور ہوتا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایلس جان بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایلس جان کہہ رہا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ کب؟ آج، لیکن 1400 سال پہلے پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راتوں کو اٹھ کر سجدے کرے گا، لمبے سجدے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے صلح کا نور عطا کرے گا۔ ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول، ہمارے ہیں رسول۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔
ایک چیز اور دیکھیے، آج کل ہماری ماں بہنیں جب پردہ کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک پوائنٹ اس طرح ہے کہ اگر آپ پوری زندگی خرچ کریں گے تو آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی ہے، مگر یہ جلسے کی برکت ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں آسانی سے آپ کے معلومات میں فراہم میں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے اور چلا رہی ہے کہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں غیظ و غضب کے شرارے پھوٹ رہے ہیں، لڑکیوں کو بچاؤ، عورتوں کو بچاؤ۔ پیغمبر نے 1400 سال پہلے پردے کا حکم دے کر بچاتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم 10 روپے کا قیمہ خریدتے ہیں تو اس کو جھولے میں رکھتے ہیں تاکہ چیل کوا نہ لے کے بھاگ جائے۔ 2 روٹی بچ جائے رات میں تو اسے ڈھانک دیتے ہیں کہ تاکہ چوہا نہ لے جائے۔ 100 روپے کے نوٹ کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ کوئی جیب کترا نہ لے جائے۔ کیا عورتوں کی حیثیت 1 روپے 1 پاؤ قیمے سے بھی کم ہے؟ 2 روٹی سے بھی کم ہے؟ 100 روپے کے نوٹ سے بھی کم ہے؟ اس کا تو بیمہ کر رہے ہو، اسے کھلے عام چھوڑ دیے ہو، گائے بھینس کی طرح ٹہلتے رہے۔ یاد رکھیے، ڈاکٹر ایلف جان لیڈیز کے اوپر لکھتے اور کہتے ہیں کہ آج کل ہماری ماں بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی ہیں، میگزین پڑھتی ہیں، نیوز پیپر پڑھتی ہیں، بہت ساری کریمیں استعمال کرتی، کشش کے لیے کیلے جو نکلتی ہیں اس کے لیے فیئر اینڈ لولی کریم، سون باکس کریم، چارمے کریم، لاکمے کریم، ایور کریم، شہناز کریم، نیویا کریم، فیم کریم، الیویا کریم، پونڈس کریم، ہاربر کریم، گارنر کریم، شینٹو کریم، زینٹو کریم۔ ڈاکٹر صاحب لیڈیز کے اوپر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر ایلف جان رائٹ اباؤٹ لیڈیز that the skin of man hard and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her. وہ کہتے ہیں کہ مرد کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے اور سورج کی روشنی مرد کے دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور عورت کی جو اسکن ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی ان کے جلد کے لیے زہر ہے۔ اگر ڈائریکٹ روشنی پڑے گی تو جلد پھیکی پڑ جائے گی، رنگ کالا ہو جائے گا، پیشانی میں جھریاں آ جائیں گی، بالوں میں چمک کم ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو سورج کی روشنی سے چھپائیں، سورج کی روشنی سے بچائیں۔ تو جو ہماری ماں بہنیں مساج پارلر جاتی ہیں، بیوٹی پارلر جاتی ہے، ہزاروں روپیوں کو لوشن کریموں میں برباد کرتی ہیں، ان کو میں تاجدار مدینہ کاکر گھاٹی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، آپ کو مساج پارلر جانے کی ضرورت نہیں، بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں، تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں بھیا اپنی خوبصورتی کو ہم کیسے برقرار رکھیں؟ تو میں ان سے کہوں گا نہ مساج پارلر جانے کی ضرورت، نہ بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت، ارے خدا کی قسم صرف پردہ کر لو، پردے کی ضرورت ہے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، نہ ان کے کیلے نکلیں گی، نہ ان کے دانے نکلیں گے، ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا اور کشش بڑھ جائے گی۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایلف جان بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی سرجن کہہ رہا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ کہاں؟ آج۔ لیکن پیغمبر کائنات نے عورتوں کو 1400 سال پہلے شرعی پردے کا حکم دے کر تمام نقصانات سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول، ہمارے ہیں رسول۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک چیز اور دیکھیے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام ڈز ناٹ ریسپیکٹ آف وومین، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ اگر آپ کو کوئی مل جائے دربھنگا میں یا دلی موڑ میں کہے میاں جی آپ کے مذہب میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے کالر کو پکڑ لینا، کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کی کالر کو پکڑ لینا۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کافی خرچ کرنے کے بعد پاکستان سے میں نے کورس کیا، آپ کو میں فری میں سنا رہا ہوں، سنیے آپ۔ اگر کوئی کہے مولوی جی تمہارے مذہب میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اس کے کالر کو پکڑ لیجئے گا اور کہیے گا سنو، بٹ آئی سے آفٹر کمنگ مائی پروفیٹ وومین گوٹ رائٹ پر
میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا. میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو بولو صحیح مقام ملا ہے. وہ کہے گا کیسے؟ تو آپ کہیے گا ایسے. ماشاء اللہ. آپ کہیے گا ایسے. کیسے؟ کیا لکھو انگلش میں کوئی؟ اچھا آپ کا سوال میں پڑھوں گا بعد میں. اگر کوئی کہے کہ تمہارے مذہب میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، آپ بولیے گا سنو میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا. وہ بولے گا کیسے؟ تو آپ بولے گا ایسے. یاد کرو یہ جنک پور کی سرزمین. جنک پور جانتے ہیں؟ بولیے نا. یہ نیپال میں ہے. پہلے انڈیا ہی میں تھا. پہلے انڈیا میں تھا، آج نیپال میں. تو اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سبھا کے اندر بہت سارے راجکمار بیٹھے ہیں. ایک راجکماری مالا لے کے یوں کھڑی ہے، سامنے ایک دھنوش ہے. شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار دھنوش کو توڑ دے گا راجکماری اس کی ہو جائے گی. یو پی سے ایک راجکمار جی گئے، دھنوش کو توڑ دیے تو راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو گئی. دلی کے ہستینا پور میں ایک سبھا کے اندر بہت سارے راجکمار بیٹھے ہیں. ایک راجکماری مالا لے کے کھڑی ہے، سامنے ایک مچھلی ہے. شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار مچھلی کے آنکھ میں تیر لگا دے راجکماری اس کی ہو جائے گی. شری ارجن نے اٹھ کر ایسا تیر مارا کہ عین نشانے پہ جا لگا تو راجکماری مالا پہنا کے ان کی ہو گئی. تو دنیا نے تو عورتوں کو مچھلی کب دھنوش کب بنا دیا تھا؟ ارے باب جنت تو میرے آقا نے بنایا ہے، باب رحمت تو میرے آقا نے بنایا ہے. بفور دا برتھ آف پروفیٹ محمد ان عرب پیپل یوز ٹو bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. پیغمبر نہیں آئے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے. نبی آ گئے، بیٹیوں کو سینے سے لگائے اور دنیا کو پیغام دیا ہے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رکھا ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے. پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمانے رسول کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ بولتی ہے، سونیا بولتی ہے، شبانہ بولتی ہے، جاوید بولتے ہیں، بچن بولتے ہیں، پٹھان بولتے ہیں، نتیش کمار بولتے ہیں، راہل بولتے ہیں، اکھلیش بولتے ہیں. کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. تم آج کہہ رہے ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہے. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں بہنے لگتا ہے. اے عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماہ تار. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں. لیٹ اس ٹیل می. There is Prophet Islam. Here is land of Medina. There is companion of the Holy Prophet. یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ صحابہ کا جھرمٹ ہے. پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے. ابو بکر و عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان و حیدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ ابن جبل بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، جناب بلال بھی ہیں. میرے نبی درمیان میں تشریف رکھے ہوئے ہیں. ان کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے ماننے والے سنو، میرے گود میں جو ایک چھوٹی سی بچی ہے نا، ایک یتیم بچی ہے، ایک غریب بچی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے. ابو بکر نے چاہا کہ ہم لے لیں، عمر نے چاہا کہ ہم لے لیں، عثمان نے چاہا کہ ہم لے لیں، شیر خدا نے چاہا کہ ہم
لے لیں، معاذ ابن جبل نے چاہا کہ ہم لے لیں، ابن مسعود نے چاہا کہ ہم لے لیں، ابو ہریرہ نے چاہا کہ ہم لے لیں، بلال نے چاہا کہ ہم لے لیں، سب کے ہاتھ پیغمبر کے سامنے اٹھتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے، یہ بچی ہمیں دے دی جائے، یہ بچی ہمیں دے دی جائے، لیکن پیغمبر خاموش ہیں۔ اب بھری محفل میں ایک نظر دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے کہتے ہیں آپ اس بچی کو لے لیجئے۔ صحابی رسول مچل کر لے لیتے ہیں، آنکھوں کو چومتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، اب بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں، بہتا ہوا آنسوؤں کا دھارا نبی نے دیکھا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ صحابی رسول نے مچل کر عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم اس کی پرورش کریں گے، دل و جان سے عزیز رکھیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، انہی ہاتھوں سے یا رسول اللہ ہم نے اپنی زندہ 10 بچیوں کو دفن کیا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر رہا تھا، گلا مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اور دوسرے کی بچی کو پیار کر رہا ہے اور دوسرے کی بچی کو گلے سے لگا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ آپ نے ذہن کو بدل دیا ہے، آپ نے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے، تو مصطفیٰ نہیں آئے تھے، کائنات عالم میں ظلم تھا، نبی آ گئے، روشنی آ گئی۔ بھائی نے بھائی کے حق کو پہچانا، بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا، مکہ والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا۔ بیٹیاں ماری جا رہی تھی مگر اب مسکرا رہی ہیں، کس کے صدقے میں؟ آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر اب سہاگن بن رہی ہیں، کس کے صدقے میں؟ آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر اب دست شفقت ہے، کس کے صدقے میں؟ آمنہ کے لال کے صدقے میں۔ تو مجھے کہنے دو کہ 15 اگست کو اگر ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ پندرہ اگست کو اگر لوگوں کے جسم آزاد ہوئے، خدا کی قسم 12 ربیع الاول کو جسم ہی نہیں روحیں آزاد ہوئی ہیں، آتمائیں آزاد ہوئی ہیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں۔ لیکن اسلام جیسے مہذب مذہب کو آج لوگ امریکہ کے اقتداء میں آتنکوادیوں، دہشت گردوں اور شدت پسندوں کا مذہب کہتے ہیں۔ سنیے گا پوائنٹ سنیے، انشاءاللہ مبلغ بن کے آپ اٹھیں گے۔ ایک صاحب ملے جامعہ ملیہ میں جب میں پڑھ رہا تھا، بولے مولانا آپ کا مذہب دہشت گردوں کا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ آپ لوگ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ہم کو دیکھیے ہم لوگ 33 کروڑ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا 33 کروڑ کو مانو یا 35 کروڑ کو، تمہارا میٹر ہے۔ کہا مولانا دنیا میں جتنی سڑکیں ہیں، چاہے سڑک میں گڈھا ہو یا گڈھے میں سڑک، ہم اس پہ چل لیتے ہیں اور سب کو سائیڈ پاس دیتے ہیں، تم بھی آگے جاؤ، تم بھی آگے جاؤ، لیکن آپ لوگ کسی کو سائیڈ نہیں دیتے، آپ لوگ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا سنو، تم سائیڈ اس لیے دیتے ہو کہ تمہاری سڑک ٹیڑھی ہے، اور ہم سائیڈ اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری سڑک سیدھی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دونوں میں کمپیئر کرتے، تمہاری سڑک ٹیڑھی، ہماری سڑک سیدھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ میں نے کہا مان لو تم پیدل چل رہے ہو اور تمہارے پیچھے سے کوئی سائیکل والا آ رہا، اس نے سائیڈ مانگا، تم پیچھے، سائیکل آگے، ریزن ٹیڑھی سڑک۔ سائیکل کے پیچھے اسکوٹر ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مانگا، سائیکل پیچھے، اسکوٹر آگے، ریزن ٹیڑھی سڑک۔ اسکوٹر کے پیچھے ماروتی ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مانگا، اسکوٹر پیچھے، ماروتی آگے، ریزن ٹیڑھی سڑک۔ ماروتی کے پیچھے بس ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مانگا، ماروتی پیچھے، بس آگے، ریزن ٹیڑھی سڑک۔ بس کے پیچھے ٹرک ہے، ڈرائیور نے سائیڈ مانگا، بس پیچھے، ٹرک آگے، ریزن ٹیڑھی سڑک۔ میں نے کہا تم سائیکل، اسکوٹر، تویرا، سویرا، نینو، انووا، ویگنار، سوئفٹ، اسکارپیو، الٹو، ڈیارا، آئلو، فیلو، ایلیزا، پلیزا، بس، ٹرک، سب ایک دوسرے کو سائیڈ پاس دیتے جا رہے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن کاکر گھاٹی والوں
راستے میں ایک ایسا بھی موڑ آیا جسے ریلوے پھاٹک کہتے ہیں. وہاں پہ جا کے سب کھڑے ہو گئے. ٹرین جا رہی, کوئی سائڈ نہیں مانگتا. ٹرین کسی کو سائڈ نہیں دے گی. اب کہو ٹرین آتنکوادی ہے, کہو ٹرین مولانا شمس الدین ہے, دلبر شاہی ہے, غلام مذکر ہے, علماء ہے, روح الامین ہے, جلسے والے ہیں. ٹرین ہے تو ٹرین کسی کو سائڈ کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے نہیں دیتی کہ ٹرین کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. ہمارا بھی ایک راستہ اہدنا الصراط المستقیم, اور جس کا ایک راستہ ہوتا ہے وہ کسی کو سائڈ وائڈ نہیں دیتا. 2-2.5 سال پہلے ایک فیصلہ آیا تھا یو پی سے مسجد کا, عقیدت کی بنیاد پہ دے دیے, حقیقت کی بنیاد پہ نہیں. ابھی بھی وہ فیصلہ جو ہے کورٹ میں جو ہے وہ زیر غور ہے. ان دنوں میں تبلیغی دورے پہ تھا, ٹھیک اسی روز جس روز فیصلہ آنے والا تھا. میری تقریر راجکوٹ میں تھی, احمد آباد سے مجھے راجکوٹ جانا تھا. تو جس ڈبے کے اندر میں گیا ٹرین میں تو دیکھا کہ 22 لوگ اس ڈبے میں بیٹھے ہیں, پینٹ ڈھیلی, شرٹ بھی اس طرح, ان کی ٹوپی بھی الگ. جب میں گیا سوچے چھوٹے سے مولانا ہے, اس کو ہم لوگ کیچ کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اوپر 5 ہیں تو نیچے 360 ہیں, ہینڈ پمپ کی طرح. کہا مولانا ٹی ول ڈو, چائے چلے گی؟ میں نے کہا دوڑے گی. جب چائے پینے لگا تو مردود کہنے لگا کہ آپ اور آپ کا مذہب زیادہ دنوں تک چلنے والے نہیں ہیں. میں نے کیسے؟ کہا دیکھیے پوری دنیا, فلسطین ہو, چچینیا ہو, بوسنیا ہو, عراق ہو, ایران ہو, سب پر بم مارے جا رہے ہیں, سب لوگ ختم ہو رہے ہیں, آپ لوگ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا سنو, دنیا جتنا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے, پھیلتا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سنو, میں تم سے چلتی ٹرین میں مناظرہ کروں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ہے, چاہے ٹرین ہو یا پلین ہو. اس نے کہا چلتی ٹرین میں کیسے مناظرہ کرو گے مولانا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے مذہب کی علامت ہو, جو تمہارے مذہب کی غمازی کرتی ہو. 15 منٹ سوچنے کے بعد وہ شریمان اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک طرح کا ایک کلر نکالتے ہیں جس کا رنگ ایسا تھا. دیکھیے, دکھ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ بولو. کہا مولانا یہ میرا دھارمک کلر ہے, اسے گیروا کلر کہتے ہیں. کہا یہ میرا مذہبی رنگ ہے. اس رنگ کو جب اس نے نکالا, کہا مولانا پھنسا, ادھر میں پھنسا ادھر وہ ہنسا, مگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. کہ مولانا تم بھی تو کچھ نکالو تب تو مناظرہ کرو گے, کمپیئر کرو گے, مقابلہ کرو گے. آپ کی دعاؤں سے میں نے بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا حسینی کلر نکالا. اللہ کے بولو یارو. میں نے کہا یہ تیرا کلر, یہ میرا کلر, اور دونوں میں کمپیئر کرتے ہیں کس کا مذہب آگے چل رہا ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جو ایمرجنسی ونڈو ہوتی ہے اس سے سر نکال کے باہر دیکھو, گارڈ کے ڈبے کی طرف. میں نے کہا پلیز پیپ فرام دا ٹرین, ٹرین سے جھانک کے دیکھو, دیر آر 2 ٹیس فلا ان دا ہینڈ آف گاڈ, ون از گرین اینڈ سیکنڈ از ریڈ. میں نے کہا کہ ٹرین سے جھانک کے دیکھو تو گارڈ کے ہاتھ میں 2 قسم کی جھنڈی ہوتی ہے, ایک ہری اور ایک لال. لال کو دیکھا تو گاڑی رک گئی, لال کو دیکھا تو گاڑی پھنس گئی, لال کو دیکھا تو گاڑی اٹک گئی, لیکن خدا کی قسم سبز رنگ کو دیکھا تو کلیئر ہو گئی. مگر آپ کا یہ جھنڈا گارڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بتاؤ ہمارا یہ رنگ کامیابی کی دلیل بن رہا ہے کہ نہیں؟ کہو اسلام آگے چل رہا ہے کہ نہیں؟ آنکھ کی خرابی پہ ہم تو بہت کچھ سوچ کے آئے تھے کہ بہت آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, لیکن ماشاءاللہ اس سے بھی کہیں زیادہ نکلے. آنکھ کی خرابی میں جو پٹی باندھی جاتی ہے وہ پٹی لال, پیلی, گلابی, نے پٹی ہری ہوتی ہے. میں نے کہا بتاؤ ڈاکٹروں نے وہی کپڑا کیوں تسلیم کیا جو اسلامی رنگ ہے؟ کہا مولانا تم ہی بتا دو. میں نے کہا اسلامی رنگ ہے اور اسی میں جینے کا ڈھنگ ہے.
یہ حسینی رنگ ہے، اسی میں جینے کا ڈھنگ ہے. اور آگے چلو آپ، گو ٹو اینی ہاسپٹل ان دا ورلڈ، دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں جاؤ، جتنے کپڑے ملیں گے سبز، جتنی چادریں ملیں گی سبز، جتنے کپڑ ملیں گے سبز، جتنے داستانے ملیں گے سبز، جتنی ٹوپیاں ملیں گی ڈاکٹروں کے سروں پہ سبز، جتنے جبے ملیں گے ڈاکٹروں کے سبز، جتنی صدریاں ملیں گی سبز. اتنا ہی نہیں، آپ لوگ دربھنگا میں رہتے ہیں، دیکھا ہوگا during the operation mouth is covered by mask on the mouth of doctor is also green 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 green. چیرتے پھاتے وقت ڈاکٹروں کے منہ پہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی سبز. میں نے کہا شریمان ہاسپٹل میں لال کیوں نہیں، پیلا کیوں نہیں، بلو کیوں نہیں؟ یہ تمہارا رنگ کا ہے، نہیں ہمارا ہی رنگ کیوں ہے؟ کہ مولانا یہ رنگ جو ہے آنکھوں کے لیے مفید ہے. میں نے کہا ابے یہ کہے نہیں مفید ہے؟ سانسوں کے لیے مفید، یہ کیوں نہیں مفید؟ جب دنیا نے سبز رنگ کو آنکھوں سے لگایا ہے، آنکھ سنورتی نظر آ رہی ہے. سبز گنبد کے مکی کو دل میں بسا لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا عقبہ بھی سنور جائے گا. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے سامنے ایک کانٹا آ جائے ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. پھر یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ کا کارٹون بنائے ہم خاموش رہیں، کوئی مووی بنائے ہم خاموش رہیں، مساجد پہ اعتراض ہم خاموش رہیں، مقابر پہ اعتراض ہم خاموش رہیں. میں آج سے 2 سال پہلے پادری ٹیری جونز نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا. پوری دنیا نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. آج پہلی بار میں ٹاکر گھاٹی میں آیا ہوں، 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیا اپنے دل میں رکھتے ہیں اور کس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں. جن لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو جلائیں گے ان کے خلاف یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے اور اس جلسے کو لوگ برسوں تک نہیں، انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں. شعر سماعت ذرا صحیح کو اور دے دینا کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. بہت کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، یہ سب یاد آتا ہے مطلب جانے کے بعد میں. پھر کبھی دعوت آئے گی سوچنا پڑے گا ارے یار وہاں جائے کہ نہ جائے، بہت محنت کرنی پڑتی، لوگ خاموش رہتے ہیں تو یہ اثر نہ جائے. 2 شعر سنیے، اچھلیے اس میں. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. ماشاء اللہ، سرکار دو کیا بدلے گا فرمان؟ سرکار دو عالم کا فرمان بدلے گا. سرکار دو عالم کا فرمان بدلے گا. سرکار دو عالم کا فرمان بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. اور یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں جس کے پاس بھی گوشت کا دل ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے کہ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں. ارے دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز بدلتے ہیں. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. اور یہ شعر آج کے نوجوانوں کے لیے ہے. جو نوجوان جے جوان، اس شعر میں آپ لوگ نعرہ ضرور لگائیں گے. پوری دنیا ہمیں اس لیے مار رہی ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ہمارے طرف آ جاؤ ہم گلے لگا لیں گے. لیکن جلسے والے تاجدار مدینہ سے سنیے کہ تم ظلم و ستم ڈھالو جس طرح سے اے ظالم.
تم ظلم و ستم ڈھالو چاہے جتنا بم ٹپکا لو، اے ظالم اے ظالم تم ظلم و ستم ڈھالو، جس طرح سے اے ظالم جس طرح سے اے ظالم، مذہب ہے میرا سچا ایمان نہ بدلے گا، مذہب ہے میرا سچا ایمان نہ بدلے گا، مذہب ہے میرا مذہب ہے میرا سچا ایمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ اسی ڈبے میں ایک صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا مولانا بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ، ایک سوال کا جواب دیں گے؟ میں نے کہا پوچھئے، سنیے سوال اور جواب اور سیکھیے، جلسہ سیکھنے کی جگہ ہے، ہائے ہلا کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا مولانا یہ بتائیے why do Muslims slaughter the animals by torturing slowly painfully killing it، مسلمان کیوں جانوروں کو سامنے سے بے رحمی طریقے سے رگڑ کے کاٹتے ہیں، جبکہ ہم لوگ پیچھے گئے اور ایک ہی بار میں ہے خلاص فنش، سر الگ دھڑ الگ، لیکن آپ لوگ رگڑتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جانے دو، کہا نہیں بتاؤ، جانے دو بتاؤ، جانے دو بتاؤ، میرے پیچھے پڑ گیا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، آگے سے کیوں پیچھے سے کیوں نہیں؟ میں نے کہا سنو، مسلمان بہادر اور ہمت والے ہوتے ہیں، اسی لیے سامنے سے وار کرتے ہیں، تم لوگ ڈرتے اسی لیے پیچھے سے مارتے ہو، یہ تو ایک جوک ہے۔ حقیقت کے آئینے میں دیکھو، جھٹکا کس کو کہتے ہیں، ذبیحہ کس کو کہتے ہیں، دونوں کے گوشت میں کیا فرق ہے، پوری دنیا کس کے سائڈ ہے، جھٹکے کی طرف ہے یا ذبیحے کی طرف ہے؟ دیکھیے، if you chop off the head and animals with one blow it is called jhatka. Dr. Henneman says the Prophet Muhammad peace be upon him has prohibiting the eating of the flesh and animals. Dr. Henneman کہتے ہیں کسی بھی جانور کا سر اس کے تن سے ایک ہی بار میں خلاص، اسے جھٹکا کہتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر 4 رگوں کو کاٹ دیا جائے، بقیہ چھوڑ دیا جائے، اسے ذبیحہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا سنو بابا شریمان، جب کوئی جانور کو ایک ہی بار میں الگ کر دیتا ہے، سر الگ دھڑ الگ، تو پیچھے ایک اسپینل کارڈ ہوتا ہے، اس کے کٹنے کی وجہ سے دل و دماغ میں کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، جو خون جہاں رہتا ہے وہی رک جاتا ہے، جھٹکے سے 100% خون باڈی سے نہیں نکلتا، 50% نکلتا ہے، اور 50% بیک ٹو باڈی، بیک ٹو باڈی، بیک ٹو باڈی، واپس۔ اس نے کہا ری مولانا تم نے مجھے کسی مدرسے کا طالب علم سمجھا ہے، جو بتاؤ گے ہم مان لیں گے؟ میں نے کہا بالکل ماننا پڑے گا۔ کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کوئی چیز نکلنے والی ہو، اس کے لیے جگہ بھی ہو اور پوری شدت کے ساتھ آ رہی ہو، پھر اندر کیسے؟ میں نے کہا ایسا ہو سکتا اگر موسم خراب ہو جائے تو۔ ماننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آپ، 15 منٹ کے بعد اسے 1 نمبر آیا۔ بھائی صاحب باتھ روم گئے، جا کے دروازہ بند کیے، اب اندر جا کے وہ کیا کر رہے ہوں گے یہ ان کا میٹر۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، 4-5 مرتبہ کھٹکھٹایا نا، کلکتے کی بول چال میں سنیے، 4-5 مرتبہ کھٹکھٹایا نا، تو ہڑبڑا کے دروازہ کھولیس اور بولیس ارے یار مولانا یہ تم نے کیا کر دیا یار؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو کچھ آ رہا تھا سب اوپر چڑھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگی؟ کوئی چیز آ رہی پھر کیسے اوپر چڑھ گئی؟ کہا آپ کے کھٹکھٹانے سے۔ میں نے کہا جس طرح میرے کھٹکھٹانے سے آپ کا کھٹک گس ہے، اسی طرح جھٹکے سے خون اٹک گس ہے۔ یہ کامن سینس ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جامعہ ملیہ سے میں نے BA MA بھی کیا ہے،
اور جہاں میں جاتا ہوں ایک رنگ ہوتا ہے. چونکہ دیہات کا ماحول ہے, پہلی بار آیا, آپ لوگ بھی نہیں جانتے تھے کیسی گفتگو ہونے والی ہے. تقریر میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کرسچن, بدھسٹ سارے لوگ ہوتے ہیں اور میں ان کے بیچ میں اسلام کی بالادستی ثابت کرتا ہوں. آپ کی دعائیں شامل حال رہیں انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میری تقریر امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے سامنے ہو اور لوگ وائٹ ہاؤس کو چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں. بس دعاؤں کا منتظر ہوں اور دعاؤں کا طالب ہوں اور دعائے لطیف میں ہمیشہ شامل رکھیں. تو یہ خون اندر, اچھا جب کوئی جانور کو ذبح کیا تو 4 رگ کو کاٹ دیا, باقی چھوڑ دیا. اسپینل کارڈ نہیں کٹتے, اس کے نہ کٹنے کی وجہ سے دل و دماغ میں کانٹیکٹ ہے. آپ سنیے, دماغ دل کو فون کرتا, ہلو جی, خون کا پنچ کرو تو دل خون کو باہر پھینکتا ہے. جانور نے ہاتھ ہلایا, ادھر کا خون باہر, پاؤں ہلایا, ادھر کا خون باہر. بہت سارے ہمارے بھائی لوگ اس کے جسم پر چڑھ کر ہومچ دیتے ہیں, ادھر کا خون بھی باہر, سارا خون باڈی سے باہر. ڈاکٹر ہینی مین نے ایک طرف جھٹکے کو رکھا, ایک طرف ذبیحے کو رکھا, اور پاورفلی مائکروسکوپ لیا اور اس نے دیکھا. کیسے ریسرچ دیکھیے آپ, میں آپ کو, اس نے پاورفلی مائکروسکوپ لیا اس طرح. اب پوری دنیا, اس وقت کم سے کم 1,500 لوگ وہاں تھے. اس نے کہا دیکھو یہ جانور جھٹکے کا ہے, یہ ذبیحے کا ہے. جھٹکا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کا 50% خون اس کے جسم کے اندر ہے, اور انسان کا خون ہو یا جانور کا خون ہو, مور دین 50% بیکٹیریا, خون, جراثیم, بیماریاں, ڈیسیزز, کیٹانو خون کے اندر پائے جاتے ہیں. تو خون اندر, بیماری اندر, خون اندر, جراثیم اندر, خون اندر, کیٹانو اندر, خون اندر, بیماریاں اندر, خون اندر, بلڈ پریشر اندر, خون اندر, کینسر اندر, خون اندر, ایڈز اندر, خون اندر, جرثومہ اندر. اور جب ذبیحے کے طرف گیا تو اس نے کہا سبحان اللہ. شاگردوں نے پوچھا کیوں؟ کہا رے بیوقوف, خون اندر تو بیماری اندر, اور ذبیحے سے خون باہر تو بیماری باہر, خون باہر, جراثیم باہر. کہ جھٹکے کا گوشت صحت کے لیے مضر ہے, اور جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ صحت کے لیے فائدے مند ہے. اے عرب کے ماہ منور, تیرا جواب نہیں, نثار رخ پہ تیرے ماہتاب. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک چیز اور سنیے آپ, میرا دعویٰ ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا, اور نہیں سنا ہوگا تو سنیے اور دوسروں کو بتائیے. روح الامین کو دعا میں یاد رکھیں. آپ لوگ مچھلی کھاتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھائیے. سر آپ ذرا یہاں آئیے. آپ السلام علیکم. کیا نام ہے؟ یہ ناظم بھائی. یہ ناظم بھائی ہیں. آپ یہیں سے ناظم بھائی کاکر گھاٹی سے؟ اچھا مان لیجیے آپ یہیں کے ہیں. اوکے, سنو مچھلی کے بارے میں حدیث پاک سنو غور سے, یاد رکھنا. سرکار نے فرمایا جو مچھلی پانی میں مر جائے. ابے لونڈے سن جلسہ ادھر, ہنس رہا. سب لڑکے اتنے بدتمیز ہو گئے آج کل موبائل کے چکر میں, اتنی ہائی فائی بات ہو رہی ہے اور اس کو ہنس کے اڑا رہے ہیں. سنیے, مچھلی کے بارے میں حدیث پاک سن لیجئے. جو مچھلی پانی میں مر جائے اور اسی میں تیر جائے, اسی میں پڑی رہے, سرکار نے فرمایا ایسی مچھلیوں کو مت کھاؤ, یہ جائز نہیں ہے. اور جو مچھلی پانی کے باہر مرے اسے آپ کھا سکتے ہیں. اب بتاؤ, ڈائی ان واٹر ناٹ ایٹ, ڈائی آؤٹ آف واٹر یس ایٹ. کل اگر علامہ نقیب اعظم ہندوستان مسیحا الفاظ شکیل جناب غلام مذکر خان صاحب جالوی اگر کہہ دیں, کیا نام ہے ناظم بھائی, ناظم بھائی سے کہیں کہ ناظم بھائی تمام مولانا لوگ آپ کے گھر جائیں گے اور مچھلی چاول کھائیں گے. ناظم بھائی مارکیٹ جائیں گے نا, بولو نا, مچھلی خریدنے جائیں گے. اب اگر ناظم بھائی زندہ مچھلی خریدیں گے پانی میں دوڑتی ہوئی تب تو کوئی بات نہیں, لیکن ناظم بھائی اگر آپ زندہ مچھلی نہیں مل رہی ہے اور مردہ مچھلی ہے برف والی, تو آپ کیسے پہچانیے گا کہ جو مچھلی ہے میرے سامنے پانی میں مری تھی کہ پانی کے باہر؟ کبھی سوچا ہے جلسے میں یہ فائدے ہوتے ہیں آنے سے؟
آئیے میں آپ کو بتاؤں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، آئیے میں آپ کو بتاؤں جاننے کا طریقہ، پہچاننے کا طریقہ، ڈھونڈنے کا طریقہ، تحقیق کس طرح کریں گے، ریسرچ کیسے کریں گے 2 منٹ کے اندر بغیر پیسے کے۔ سنیے ناظم بھائی، اگر مردہ مچھلی ہے تو مچھلیوں کو خریدنے سے پہلے، سلیکٹ کرنے سے پہلے 2 4 5 مچھلیوں کو آپ پانی میں ڈال دیجئے۔ جو مچھلی پانی میں مر کے پڑی ہوگی، کوئی قوم کا دشمن لا کے بیچا ہوگا، ایسی مچھلیوں کو جیسے ہی پانی میں ڈالیں گے تو اس کا پیٹ اوپر پیٹھ نیچے ہو جائے گا۔ وہ مچھلی پانی میں چت ہو جائے گی ایسے، اٹس بیلی ٹرنس اپ ورڈز اینڈ بیک گوز ڈاؤن ورڈز، چت۔ اور جو مچھلی پانی کے باہر مری ہوگی، ڈائی آؤٹ آف واٹر، ایسے مچھلیوں کو جب پانی میں ڈالیں گے تو پٹ، پیٹھ اوپر پیٹ نیچے، اس طرح۔ تو جو اس طرح ہو جائے اسے کھا لینا، اور جو اس طرح ہو جائے اسے مت کھانا۔ ڈاکٹر ہینیمین نے ناظم بھائی ریسرچ کیا، آؤ دیکھیں پیغمبر نے کیوں منع فرمایا کہ جو مچھلی پانی میں مر جائے اسے مت کھاؤ۔ جب اس نے ریسرچ کیا تو کہتا ہے کہ جو مچھلی پانی میں مر جاتی ہے اس میں کینسر کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور جراثیم اتنے باریک ہے کاکر گھاٹی والوں کہ ہمیں اور آپ کو کیا دکھے، that 700 bacteria can sit on the point of the needle، 700 بیکٹیریا سوئی کے نوک پہ آ جائیں، اتنے باریک۔ اس نے کہا رے ہم تو اعلیٰ خوردبین سے دیکھ رہے ہیں تو کیڑے دکھ رہے ہیں، ارے محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کیسے انہوں نے کیسے کہہ دیا، the prophet Muhammad was not only prophet but God، میں محمد کو نبی نہیں خدا مانتا ہوں، اگر وہ خدا نہیں ہے تو خدا ان کے ساتھ ضرور ہے۔ اب پڑھ لیا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مجھے کہنے دو کہ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو چرخ کا زینہ نہیں ملا، اور سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، لیکن کہیں جواب مدینہ اگلدان کی طرح۔ اچھا، پوری دنیا آج ہمارے مذہب کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑے، بم ٹپکاتے ہیں۔ یہ بم گرنے سے ہم مر جاتے ہیں، یہ جب ہوتا جب ہم قبر میں مردہ ہوتے۔ ہمارا حال تو ایک امریکہ نے بم گرایا، ہم ختم ہوئے، لوگ قبرستان لے گئے، دفن کیے، مٹی دے کے کچھ ہی دور بڑھے، اتنے میں نکیرائے نہ آئیں گے، ہم کو اٹھا دیں گے، ہم مرے کب مرے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بمباریاں ہیں آندھی اور طوفان کی طرح، بولو بمباریاں ہیں آندھی اور طوفان کی طرح، اسلام برقرار ہے چٹان کی طرح، اور دنیا کے سارے لوگ اسے تھوکنے لگے، امریکہ ہو گیا ہے اگلدان کی طرح۔ لگتا نہیں اوباما کسی انسان کی طرح، شیطان کی طرح ہے وہ، شیطان کی طرح، 2 پیر 1 منہ ہے اس میں کم، باقی ہر ایک چیز ہے ہنومان کی طرح۔ امریکہ ہو گیا ہے اگلدان کی طرح، پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں ہے۔ کیا ہم مٹ جائیں گے؟ لوگ مٹی دیے ہٹے، اتنے میں نکیرہ نہ آئے اور ہم کو اٹھا دیے۔ پوچھا مر ربک، تمہارا رب کون ہے جی؟ ربی اللہ۔ ما دینک، دینی اسلام۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل محمد، ان کے بارے میں کیا کہا؟ انہیں جانتے پہچانتے ہو؟ تو پیغمبر کائنات کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم زندگی بھر کاکر گھاٹی میں روٹی بوٹی کھاتے رہے، نبی کو نہیں دیکھا، بڑی بڑی دکانیں دربھنگا میں بنوا لی، نبی کو نہیں دیکھا، بڑی بڑی ڈگریاں پٹنہ میں حاصل کر لی، نبی کو نہیں دیکھا، دہلی، ٹورانٹو، کینیڈا، امریکہ، جاپان، چین پہنچ گئے، نبی کو نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم جب موت آئی قبر میں گئے، تیسرا سوال آیا، ہر ایک نے نبی کو دیکھا، ہر ایک نے رسول کو دیکھا، تو مجھے کہنے دو یہ موت مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ امتی کو نبی سے ملانے کے لیے آتی۔ وہ نبی جنہیں ابو بکر دیکھ لیں صدیق اعظم ہو جائے، عمر دیکھ لیں فاروق اعظم ہو جائے، عثمان غنی دیکھ لیں ذوالنورین ہو جائے، علی دیکھ لیں باب العلم ہو جائے، ارے بلال دیکھ لیں تو اسلام کا ہلال ہو جائے۔
وہ نبی جن کو دیکھنے کے لیے سلمان فارسی نے بک جانا گوارا کر لیا، جا رہے تھے نبی کو دیکھنے، یہودی کے ہاتھ بک گئے، مگر یہ بکنے کا انہیں غم نہیں، انہیں افسوس نہیں، کیونکہ جو چیز نبی تک لے جائے وہ پیاری ہے، محبوب ہے۔ ہمیں زندگی تو نبی تک نہ لے جا سکی، لیکن اب یہ موت ہی نبی کا دیدار کراتی ہے، یہ موت ہی نبی تک پہنچاتی ہے۔ تو اے موت آ، چاہے جس روپ میں آ، چاہے جس شکل میں آ، ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جتنا گوروں کو جینے سے پیار ہے اس سے زیادہ ہمیں مدینے سے پیار ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں مدینہ ہے سامنے، مر گئے مدینے والا۔ حضرات، حضرت علامہ علاء الدین صبا بریلوی تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب، قاری روح الامین صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ یہ قرأت کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن انڈیا کے کامیاب اور ٹاپ موسٹ قاریوں میں ان کا شمار ہے۔ اگر یہ بریلوی نہیں ہوتے تو خانہ کعبہ میں امام ہو سکتے تھے۔ میں فرمائش کرتا ہوں کہ کم سے کم 2-3 آیت تلاوت کلام پاک سے ہم لوگوں کو محظوظ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم. حضرات قرات کے لیے ماحول کو ہونا شرط ہے. تقریر کے بعد اس میں بہت کنٹرول کرنی پڑتی ہے, موڈ بھی نہیں بن رہا. بہرحال ہمارے برادر مکرم نقیب ہندوستان ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا غلام مظفر صاحب قبلہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا ایک دو آیت میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور پھر حاضر ہوا تو انشاءاللہ دو چار سبا میں اور دو چار آیتیں اور بھی پڑھوں گا. بس میں اپنے آخری تقریر کے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا. اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا. تم جذبہ ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ, ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا. Let be quiet to take determined or prosperous steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Ghaus Azam, my Imam Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Nizamuddin, my Qutbuddin, my Fariduddin, my Imam Ahmad Raza, my Mufti Azam Hind, my Hafiz Millat, my Burhan Millat, my Mujahid Millat, my Sadrul Sharia, my Sadrul Fazil, my Tajul Sharia. Oh Allah, you destined to bestow onto my verse that's all. Is angara khaki میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. السلام علیکم یار زندہ صحبت. کیا کر رہے ہیں؟